اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تلقین۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے، ہر لشکر کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی مقصد زندگی ہے۔ لہذا سمت اور مقام کی بحث میں پڑھنے کی بجائے مقصد زندگی نیکیوں کی طرف رغبت کرو، یہی مطلوب زندگی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور تمہارا تمام کچا بٹا قیامت والے دن تمہارے سامنے کھول دے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور تمہارے برے اعمال کی سزا اور نیک اعمال کی جزا دے گا۔ لہٰذا اپنے اوقات کو اس کی فکر میں خرچ کرو کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نیکی کے اعمال اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، بس وہ قیامت کے دن سب کو جمع کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ ایسے آدمی سے بحث و مباحثہ فضول ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ ایک آدمی ضد پہ اڑا ہوا ہے اور اس کے رجوع الی الحق، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، حق کی طرف رجوع کرنا اس کی امید نہیں ہے، تو ایسے مخالف سے بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال صالحہ میں اپنا قیمتی وقت صرف کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند یہی ہے۔ کیونکہ آپ ایسے آدمی کو اگر سمجھا رہے ہیں جو ماننا ہی نہیں چاہتا، جو سننا ہی نہیں چاہتا، تو آپ اس کو سمجھا کر پھر کیا کریں گے؟ پیار محبت سے سمجھائیں، رجوع الی اللہ کرتے ہوئے سمجھائیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اگلا آدمی ماننا ہی نہیں چاہتا، آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، اور آپ جتنا مرضی اس کو سمجھائیں وہ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر بات کرنا فضول ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات بتائی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگوں سے واسطہ پڑ جائے، ان سے آپ مخاطب ہو جائیں تو آپ ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جائیں کہ بھئی اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھانے لگ جائیں گے شاید آپ کو بھی غصہ آ جائے، پھر لڑائی تک بات پہنچ جائے۔ ہوتا ہے صحیح ہے، عام طور پہ لوگوں کی ماننے کی نیت نہیں ہوتے، ہر آدمی اپنی بات میں پکا ہے، جو بات اس نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جو بات اس کے دل میں اتری ہوئی وہ اسی پر ہے۔ اس سے ہٹنا یہ اللہ کے خصوصی فضل اور خصوصی کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے گناہوں کی نحوست آدمی کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری غلط سوچیں، غلط عقائد کی نحوست آدمی کے اوپر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی غلط چیزوں میں پکا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں، قرآن کی آیتیں بتائیں، حدیث بتائیں، کچھ بھی بتائیں، لیکن وہ بات کو نہیں سمجھے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ حق کی بات کرتے رہیں۔ اگر ایک آدمی بات نہیں مانے گا تو دوسرا مانے گا، دوسرا نہیں مانے گا تو تیسرا مانے گا۔ آپ اذان دیتے رہیں، آپ دین کی بات کرتے رہیں، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا، پھر آپ اس کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس کے علاوہ کسی اور کو دعوت دیں، کسی اور کی فکر کریں، کسی اور کو دین کی باتیں بتائیں، اور اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ دعا تو کرتے رہیں، دعا کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکثر اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ آدمی سمجھاتے سمجھاتے پھر لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک آدمی نے سمجھنا ہی نہیں، آپ کی بات کو ماننا ہی نہیں، تو پھر اس کو سمجھا کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو فضول بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل عام طور پہ لوگ دینی اعمال کی طرف نہیں آتے، کام کی طرف نہیں آتے کہ کام کیا کرنا ہے، بس فضول قسم کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے کیسے ہے، یہ اس طرح کیوں ہے، وہ ایسے کیوں ہے، یعنی یہ شریعت میں یہ مسئلہ ایسے کیوں ہے، یہ مسئلہ ایسے کیوں ہے، ایسے فضول سوالات میں لگے ہوئے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ وہی وہ کام کریں جو کرنے کے ہیں، نماز پڑھیں، نماز کامن ہے، ہر آدمی نماز کو مانتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، حدیث پڑھنے سمجھنے کا اہتمام کریں، اس سے آپ کی دنیا آخرت میں بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔